بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو، اور ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ اس بار پاکستانی قوم ایک ہی دن جو ہے روزہ رکھ رہی ہے، اور یہ بابرکت جو گھڑیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، پورا ماہ رمضان جو ہے اس پر عمل کرنے کی، اس کے جو ہم فوائد اچھی طرح سمیٹ لیں۔ یہی اس دعا کے ساتھ آج پروگرام آگے بڑھاتے ہیں کہ آخر رمضان المبارک کا پیغام ہے کیا۔ پروگرام کے اندر ہم دوسرے حصے میں ذکر کریں گے تحریک لبیک کے احتجاج اور دھرنے کے بعد ملک بھر میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے کیسے نپٹا جا رہا ہے اور کس طریقے سے اس کا حل کیا نکل سکتا ہے، اس کے ممکنات پر کریں گے بات۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا کہ طالبان نے ترکی میں ہونے والی کانفرنس کا بائیکاٹ کیوں کیا، معاملات کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہوگا، اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور ایسا بڑی خوش آئند بات ہے کہ رمضان المبارک کا جو چاند نظر آیا، اور اس بار پاکستان میں ایک ہی چاند، اور امید ہے ایک ہی عید ہوگی۔ چاہے کہ کچھ کل اطلاعات ملی تھی کہ کے پی کے کچھ علاقوں میں لوگوں نے روزہ رکھا ہے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن بہرحال مجموعی طور پر جو ہے ایک ہی جو ہے وہ رمضان کا۔ ویسے میرا تو موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں بنیادی طور پوری امت کا ایک چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ پاس فیسلٹیز اویلیبل نہ ہوں، حالات و واقعات آپ کے موافق نہ ہوں، آپ ایک دوسرے سے بول چال بند ہو، تب تو ٹھیک ہے، تب تو آپ ایک علاقے کے اندر ہی ایک عید اور ایک چاند بنائیں، کیونکہ یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا چاند ان باؤنڈریز کو نہیں مانتا، نہ اللہ تعالیٰ کا سورج ان باؤنڈریز کو مانتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فیسلٹیز مہیا کر دی ہیں کہ اگر ایک جگہ آپ آبزرویٹری لاکستان میں لگا کے پورے پاکستان میں ایک کر سکتے ہو، تفتان کے اس طرف جو ہے وہ عید ایک دن ہوتی ہے، تفتان کے اس طرف عید دوسرے دن ہوتی ہے، تورخم کی عید اس طرف، دونوں مسلمان، دونوں کے اوپر اللہ کا چاند ایک ہی طرح ہے۔ بہت تفصیل سے میں نے گفتگو کی، اس کے باوجود بھی قومی یکجہتی کے حساب سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہو گیا چاند۔ لیکن بنیادی طور پر چاند کے ساتھ ساتھ سب سے اہم تین چیز جو ہے وہ رمضان ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو عثمان صاحب دو طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک تو پاکستان کے کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو لوگ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، تم چیزیں مہنگی کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ چیزیں مسلمان کمیونٹی کے اندر مہنگی ہوتی ہیں، بحیثیت مجموعی مہنگی ہوتی ہیں، اس کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تاجر کو اگر آپ پوری امت کا نمائندہ بناتے ہیں تو آپ کو شرم کرنی چاہیے۔ جو لوگ سیل لگاتے ہیں وہ کرسمس میں بھی لگاتے ہیں اور وہ کسی فٹ بال میچ میں بھی لگاتے ہیں، ان کے یہاں سیل ایک عادت ہے، انہوں نے ایک سیل کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پاکستان نہیں دنیا پوری کے اندر مال پھیلایا ہوتا ہے اور وہ اس سے بہت کچھ کما چکے ہوتے ہیں، انہوں نے فیشن بدلنا، وہ سیل ان کا ایک بنیادی طور پر کاروباری موو ہوتا ہے، وہ بزنس ارننگ کی بات ہوتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کاروباری بھی جو ہے وہ نقصان اٹھا کے چیز نہیں بیچتا، خواہ وہ نائکی ہو یا خواہ وہ مائسل ہو، خواہ وہ کوئی بھی بڑی سے بڑی فرم ہو، کوئی نہیں بیچتا۔ ایون یہ ہے کہ اگر ان کی غلاظتیں اور ان کی کرپشن جو ہے وہ میں بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر جو عذاب ہے ان کی وجہ سے ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے 50 لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ 68% آف دا ورلڈ ویلتھ ان کے پاس، جن میں سے 125 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دولت اگر دنیا پر تقسیم کر دی جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، جو کچھ انہوں نے دولت کمائی ہوتی ہے افریقہ کو لوٹ کے، ان کے دولت، کیونکہ وہاں جو کچھ انہوں نے کرتے ہیں، وہاں جو ان کے کیش کاپ سے انہوں نے دولت کمائی ہوتی ہے مڈل ایسٹ کو لوٹ کے، پاکستان کو لوٹ کے، وہ ایک دن سیل لگا لیں تو فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ وہ لوٹ۔ اب آتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان پاگلوں کی طرح خیرات میں نکلتے ہیں، یہ کوئی بیان نہیں کرتا، منہ بند ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے۔ دنیا کے اندر میں اس دن پڑھ رہا تھا، تمام بڑے جتنے بھی ڈونرز ہیں، جن میں بل گیٹس فلانا ان کو اکٹھا کر کے، میں چاہتا ہوں کبھی کل ہمارے پاس ہے ہم پوری فگرز دیں، اکٹھا کریں، اور اس کے مقابلے میں مسلم امہ جو صرف 2.5% زکوٰۃ نکالتی ہے وہ 50 گنا زیادہ ہے، صحیح بات، 50 ٹائمز مور وہ جو غریب آدمی مل کے دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس غریب آدمی کو ایکنالج کوئی نہیں کیا جاتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر اس وقت اسی لاہور شہر میں آپ میرے ساتھ چلیں، آپ دیکھیں کتنی گھروں سے راشن بٹ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو افطاریاں کروا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو ویسے کام کر رہے ہیں۔
کوئی کمی نہیں ہے صحیح بات. ہر جگہ. یہ پازیٹیو نہ کو دکھاتا ہے. صبح اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے جی یہ دیکھیں جی یہ رمضان میں کمائیں گے تو پھر حج پہ چلے جائیں گے. او بھائی جو امریکہ جاتا ہے وہ نہیں کماتا, جب بینکاک میں یاشی کرنے جاتا ہے وہ نہیں قیمت بڑھاتا, جو سوئٹزرلینڈ میں جا کے اور اس میں جا کے آذربائیجان میں جا کے جو یاشیاں کرتا ہے وہ نہیں قیمت بڑھاتا. سب بڑھاتے ہیں, ان کا کوئی نام نہیں لے گا. وہ مولوی ہے پوری تاجر برادری میں اگر 10 بندے حج کرنے جاتے ہیں تو 100 بندے باہر یاشی کرنے بھی جاتے ہیں, ان کو کوئی گالی نہیں دیتا. ایک رواج پکڑ میں صبح سے میسج دیکھ دیکھ کے مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ یار عجیب و غریب لوگ ہو تم, کہ تمہیں صرف اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ اتنی نفرت ہے کہ تم خاص طور پہ فکریں کریٹ کرتے ہو کہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں. کیا مجھے آج تک بتایا کبھی کسی نے کہ ایتھیسٹ سوسائٹی جہاں پر اللہ کو لوگ نہیں مانتے وہاں کتنے خیرات کرنے والے ہیں؟ ہمارا دوست ہمسایہ چین, ہمارا دوست ہمسایہ روس, ہمارے اب تعلقات بھی ہونے والے ہیں. ان دونوں ملکوں کے اندر اللہ اس کے رسول کو ماننے والے کوئی, نہ نبی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, نہ یہودیوں کے حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی ورلڈ فلنتھراپسٹ میں ایک لسٹ شامل ہو. ہندو مل جائے گا آپ کو جب بھگوان کو مانتا ہے وہ خیرات دینے والا مل جائے گا. خیرات کا تو تصور ہی بنیادی طور پر وابستہ اس چیز کو ہے کہ اس کا اجر مجھے اگلے جہان میں ملے گا. وہ سورگ کو بہتر کرتا ہے, اس میں سے گنگا رام پیدا ہوتا ہے, لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا وہاں سے گنگا رام نہیں پیدا ہوتا, وہاں سے چیو یا چاں بھی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ہے بیسک فلسفی. اب آتے ہیں 2 منٹ رمضان کی بات کر لیں کہ رمضان بنائے طور پر کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انٹرنل سوشل آڈٹ کا مہینہ رکھا ہے. اللہ تبارک رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو زندگی میں رمضان مل جائے اور اس نے اپنے لیے بخشش پکی نہیں کروا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سال میں 11 مہینے آپ دکان کرتے ہیں, اور اس دکان دوران ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کون سی چیزیں زیادہ بکی ہیں, کون سی کم بکی ہیں, کن کو چوہا کھا گیا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایکسپائری ڈیٹ نکال کے باہر پھینک. تمام دفاتر اپنا سٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں, کتابوں والے کرتے ہیں, دوسرے کرتے ہیں, گھر میں بھی ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جو بندہ آپ نکالتا ہے, یار رنگ کروا لو اس کو ٹھیک کر. جو ہمارے 11 مہینوں کی زندگی کے اندر جو ہمارے اندر روحانی لیول پہ خرابیاں, کجیاں, کمیاں آئی ہوتی ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ایک بونس دیتا ہے. کہتا ہے تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 70 گنا زیادہ اس کا اجر دوں گا. شارٹ کٹس. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجھ سے مانگو, مجھ سے مغفرت مانگو, مجھ سے بخشش مانگو. پھر اس میں باقاعدہ مقرر کر دیے, پہلا ہفتہ یہ ہے, دوسرا ہفتہ یہ ہے, تیسرا ہفتہ یہ جہنم کی آزادی. کیونکہ نارے جہنم سے آزادی آخری ہوتی ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے بخشش, ایک ہوتا ہے مغفرت, ایک ہوتا ہے نارے جہنم سے آزادی. نارے جہنم آپ 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ نہیں چھوئے گی. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مغفرت ہوگی تو اس کا مطلب نا وہ مغفرت ہوگی لیکن آپ اپنا تھوڑا سا عذاب بھگت کے جائیں گے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سیکنڈ کا عذاب بھی بہت, تانبے کی طرح زمین جب ہوگی تو کیا صورتحال ہوگا, تو سوچ کے کانپ جاتا ہے بندہ. تو بنیادی طور پہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اب ہوتا کیا کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں اس کو ہم قید سمجھتے ہیں. ہم نے سارے گناہ پوسٹ پون کیے ہوتے ہیں عید کے دن, فلم دیکھنے ہیں تو عید کے دن, کسی سے ڈیٹ مارنی ہے ہم سارا وہ سٹاک ٹیکنگ کی ٹریننگ تباہ کرتے ہیں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے سے ہمیں بھرپور قسم کا فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دے, ہمت بھی دے. اسی پیغام کے ساتھ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ شام سے ایک مذہبی جماعت کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں جو دیا گیا دھرنا ہے اور احتجاج کے بعد صورتحال جو ہے وہ اس وقت کنٹرول ہو گئی ہے. کئی علاقوں میں ٹریفک کھل گئی ہے, لیکن ابھی بھی کئی اہم سڑکیں بند ہیں. پولیس کے اوپر حملے بھی ہوئے ہیں, کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں. اس تمام تر صورتحال سے نکلا کیسے جائے گا, اس کا پرامن حل کیسے ہوگا, مذاکرات کی ٹیبل پہ حل نکلے گا یا اسی طریقے سے پکڑ دکڑ سے اس معاملہ حل ہوگا, اور یہ سب یہ جو معاملہ جو بھی چل رہا ہے اس کا جو منطقی انجام ہے وہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی 2-3 بار ہم دیکھ چکے ہیں یہ ایپیسوڈ کہ پورے ملک ایک طرح کا جام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے صورتحال ایک معاہدے کی طرف آتی ہے اور اس کے بعد پھر نکلتا ہے. ایسے میں عوام کی مشکلات کم کیسے ہوں. پولیس والے جو کل سے لگے ہوئے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے, ایک ان کی بھی ایک کیپیسٹی ہے ظاہر ہے,
اب رینجرز طلب کی گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی امید کا اظہار کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. کیسے بہتر ہوگی؟ دیکھیں بہت ٹھنڈے دل سے میں تبصرہ کر رہا ہوں. سچی بات ہے، بالکل جذباتیت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور تمام اپنے ارباب حل وقت کے سامنے بڑی ایک ایسی صورتحال کہ کم از کم میرے جیسے شاید 2 یا 3 ہوں گے جو دونوں سائڈز کو جانتے ہوں گے، بلکہ اس طرح کی حکومت میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس طرف بھی کوئی نہیں ہوگا. کہ میں نے تقریباً ایک تو یہ ہے کہ زندگی شروع کی تھی 77 کی موومنٹ اور 74 کی خدمت موومنٹ سے، پھر 77 کی موومنٹ سے، جیلوں سے زندگی سے ہوتے سول سروس میں آیا، پھر موومنٹ کو روکنے میں آگے جا کے باضابطہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کام کیا، اور اس کے بعد میں ہائر لیول پہ بھی گفتگو ہوئی، سارا کچھ. دونوں معاملات، مجھے سٹرینگز کا پتہ ہے، مجھے ویکنیسز کا پتہ ہے. جس وقت آپ اسیس کرتے ہو کسی بھی چیز کو تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے اور ان کا پوٹینشیل کیا ہے، اور ان کا پوٹینشیل کس طرح کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے. ایک موومنٹ ہے میاں نواز شریف کے حق میں اٹھ کھڑی ہوئی، ایک موومنٹ ہے بھٹو کے حق میں اٹھ کھڑی ہوئی، نصرت بھٹو کے حق میں اٹھ، بے نظیر کی موومنٹ تھی جو اس وقت کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کیا ہو گیا، لیکن اس وقت ایک نعرے نے اس کو ڈائی ڈاؤن کر دیا. اس کے نعرے نے کیا، آپ میں ابیلٹی نہیں تھی اس کو ختم کرنے کی. یہ جو موومنٹ ہے اس کی ایک تاریخ ہے جس تاریخ کو آپ کھرچ کے پھینک نہیں سکتے، کیونکہ گزشتہ تقریباً 100 سال سے یہ تاریخ چلی آ رہی. اس تاریخ میں 2 نام ہیں جنہوں نے اس موومنٹ کو عزت دی ہے. غازی علم دین کی شہادت کے بنیاد پہ قائد اعظم نے مقدمہ لڑا اور علامہ اقبال نے دفن کیا. اس کا ایک سبق ملتا ہے کہ جب قاضی علم دین کو یہاں شہید کو جہاں دفن کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا تو اقبال نے ضمانت دی کہ پتھر بھی نہیں گرے گا. جب وہ ضمانت ہو گئی تو اس کا پتھر نہیں گرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز بھی جانتا تھا کہ اگر اس کی بنیاد پہ موومنٹ چل پڑی تو وہ اسے سنبھال نہیں سکے گا. اس نے اس کراؤڈ کو دیکھا. تو جب آپ ضمانت دے دیں تو سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کیس کے اندر کہ اگر حکومت اپنے وعدوں پہ قائم نہ رہے تو پھر کوئی دوسرا بھی قائم نہیں رہے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ضمانت، اس میں ان کو یہ سبق ملا. اس کے بعد 53 کی موومنٹ اور طرح کی تھی، ختم موومنٹ کی دبا دی گئی، دوبارہ اٹھ کے آ گئی. پاکستان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ فیلنگز جو ہیں اس کے بارے میں اگر یہ دیکھا جائے کہ خاتم رضوی صاحب جو مرحوم، ان کے ساتھ علماء تھے، مولوی تھے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی. مولوی ان سے نفرت کرتے تھے. مسجدوں میں کہا جاتا ہے لبیک کا نعرہ لگاؤ، سیاسی نعرہ ہے. ان کو پچھلے دنوں فیصل آباد کی مسجد سے، ایک بہت بڑی مسجد سے نکال دیا گیا. اس نے ایک جنرل پبلک کے کراؤڈ کو حرمت رسول کے نام پہ اکٹھا کیا ہوا تھا، اور وہ کراؤڈ وہ تھا جو مدرسے چھوڑ کے نکلا ہوا تھا، جو پیروں کے آستانے چھوڑ کے نکلا ہوا تھا، جو مولویوں، اس میں چند ایک مولوی آگے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے، لیکن وہ جنرل وہ چیز نہیں تھی. اس نے پڑھا لکھا کراؤڈ بھی تھا، ہم روز ان کو دیکھتے تھے، روز جاتے تھے. یہ کراؤڈ جو ہے اس کی سینٹیٹی اور ہوتی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس نعرے کے مقابلے میں پاکستان میں کوئی دوسرا نعرہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا بھائی. یہ بھی دیکھ لو، مطلب آپ شراب پی رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اختر شیرانی کا مشہور واقعہ ہے. اس سینٹیٹی کو آپ پہلے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آپ آئے اپنی سٹرینگتھ کے اوپر. ایک ہوتی ہے موومنٹ کہ آپ نے ایک دھرنا کیا، آپ نے دھرنے کے اوپر کراؤڈ ڈالا، آپ نے بندوں کو پکڑا، اس کو ڈسپرس کر دیا. بڑا آسان ہوتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے اس کو. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کو 3-4 ہزار بندے بندوق لے کے کھڑے ہیں، آپ 5-6 ہزار لے کے چلے گئے، آپ اسٹریٹجیکلی ان کو اڑا کے پرے مار ختم کر دیا. ظاہر بات ہے جب 2 جگہ سے بندوقیں چل رہی ہوں تو لوگ یا تو ہجرت کر جاتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اور پھر بندوق اٹھانے والا کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. تیسری بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس سے لوگوں کی محبتیں ہیں اور پولیس کو مار پڑ رہی ہے تو لوگوں کو آنسو بہائیں گے، اس کو بات کو بھول جائیں. یہ ہم نے زندگی میں پولیس کو مار کھاتے دیکھی ہے، ہم نے کسی کو آنسو بہاتے نہیں دیکھا زندگی بھر. ایسا اچھا، جو عوام کا قصور کیا ہے اس میں؟ جو میں اسی پہ آ رہا نا، عوام کا تو قصور ہے کہ عوام کا قصور یہی ہے کہ بنیادی طور پر پس رہے ہیں بیچارے. آپ کے پاس ٹوٹل 3,54,000 پولیس ہے اسٹرینگتھ آپ کی، ٹھیک ہے جی. اس میں سے جو 1,70,000 پنجاب میں ہے، کے پی کے میں 55,000 ہیں، سندھ میں 70,000 ہیں، بلوچستان میں 44,000 ہیں. ان میں سے آپ جو لوگ تھانے میں ہیں
جو لوگ جیل کی ڈیوٹی پہ ہیں، جو لوگ عدالتوں کی ڈیوٹی پہ ہیں، جو لوگ مختلف قسم کی جیو اور وہ ان کی ڈیوٹیز کو نکال کے پورے پاکستان میں 1,10,000 ڈپلائیبل ہیں۔ اگر عام حالات ہوئے، اب ہو کیا رہا ہے کہ اس پورے ایریا کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ کون کس کا لیڈر ہے۔ لاہور کے اندر لیڈر لیس یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ لاہور کے اندر جو ٹریفک الرٹ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ کرول گھاٹی جانب رنگ روڈ، بتی چوک، بمبود پوٹی روڈ، شہدارہ، بہت جگہ کھل گئی ہے 21 یہ سر ابھی کی میں بتا 21 کے 21 پھر اچھا اس کو ہوتا کیا ہے؟ ایک جگہ کھلتی ہے، دوسری جگہ 4 جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے 70 اچھا تیسری چیز جو ہے ایف سی اور فرنٹیئر کور، اب دیکھیں رینجرز آپ کے پاس 1 لاکھ ہیں، ایف سی آپ 80,000 ہے، یہ سارے ملا کے بھی آپ پورا ملک ان پہ تو نہیں لگا سکتے۔ اس ملک میں چلنا ہے، اس ملک میں اس کا ہوتا یہ ہے کہ ایسی موومنٹ جس میں زندہ رہنے کی ایبلٹی موجود ہو، جو کسی شخصیت کے گرد نہ گھومتی ہو، کیسے ٹیکل کریں؟ تو جو کسی اب مسئلہ کس کے خلاف ہے؟ کیا دیوبندی کے خلاف ہے؟ کیا بریلوی کے خلاف ہے؟ کیا شیعہ کے خلاف ہے؟ کیا عمران خان کے خلاف؟ کس کے خلاف ہے؟ ایک ایسے شخص کے خلاف ہے کہ جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا ہے۔ اس شخص کے خلاف ایک معمولی سا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں۔ نہیں اب لوگوں کی دماغ میں سمجھ نہیں آتی، میں کنونس کرنے جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سر ایڈا کڑی مشکل دی گل سی جی، آپ مجھے بتائیں انڈیا کا سفیر نکالا جاتا ہے کیوں؟ لوگ میرے گلے کو پڑتے ہیں۔ نہیں کوئی مجھے بتائیے نا کیا مطالبہ، کوئی کھانا، کوئی سیٹیں مانگی ہیں، کوئی اور چیز مانگی، کچھ نہیں مانگی نا، مجھے کوئی کنونسنگ، یار مجھے بتاؤ کسی کو جا کے کیا کنونس کرو۔ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے کہ پھر آپ نے وعدہ کر لیا کہ ہم یہ قرارداد پیش کریں گے، 1000 دفعہ کہا یار قرارداد جیسی تیسی ہے پیش کر دو، یہی ایک حل ہے۔ اور یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ قرارداد پیش کرنی ہے، جیسی تیسی ہے پیش کر دو، اس پہ اعتراض کریں گے نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جیسے ہم چاہتے تھے نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ منافقت ہے، یہ کہیں گے نا۔ قرارداد تو پیش ہو گئی، اس میں آپ کو بتاؤں کتنے لوگوں کے چہرے نظر آئیں گے۔ پیپل پارٹی نظر آئے گی، شہر رحمان نظر آئے گی، شیری مزاری نظر آئے گی، فواد چودھری نظر آئے گا، بڑے لوگ نظر آئیں گے۔ اس قرارداد پیش کرتے وقت اس کی ڈیبیٹ میں رضا ربانی نظر آئے گا۔ میں نہیں جانتا چہروں کو، نکالو، یہ جرت کرو خدا کے بندو، یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ جس دن ضیاء الحق نے اعلان کیا تھا کہ آج عام معافی ہے بلوچستان کے اندر، تو فوج کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، ہم لوگ وہی تھے۔ اس نے کہا میں ٹرائبل سوسائٹی کو جانتا ہوں، واپس آنے دو۔ آپ کو پتا ہے کہ 1977 کے بعد سے لے کے 2006 اکبر بگٹی کے اس دنیا سے چلے جانے تک بلوچستان پاکستان میں سب سے زیادہ امن کا گہوارہ ملک تھا۔ ہم رات کو 3 بجے تفتان سے چلتے تھے بغیر کسی گن مین کے، اور جہاں تک آتے تھے کوئٹہ شہر تک 450 کلومیٹر کا سفر کرتے، 450 میل کا سفر کرتے ہوئے روز رات کو کوئٹہ شہر سے اٹھ کے کچھ لاکھ میں ہم چائے پینے جائے گا۔ یہ فواد جو تھا، یہ ڈی سی کوئٹہ ہوتا تھا، فواد جو تھا، میں ڈی سی مستونگ ہوتا، اور لوگ تھے، چائے پینے جاتے تھے، کسی کو خوف تک نہیں ہوتا تھا، حالانکہ افغانستان تھا، سب کچھ تھا۔ ایک بات یاد رکھو، ریاست کا دل بڑا ہوتا ہے، ریاست شاہی کا ڈیرا نہیں ہوتی، ریاست باپ ہوتی ہے۔ معاف کرو اور آگے بڑھو، کیونکہ بدلہ لینا یہ ایک عمر ریاست کی رٹ قائم، آپ رٹ قائم کر کے کیا کر لیں گے؟ آپ کو فتح کریں گے تو نہیں فتح، معاف کرنا ہوتا ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں صرف ایک ہی حل ہے، آج 22 تاریخ کا، آج اعلان کر دو قرارداد پیش کر رہے ہیں، جیسی تیسی ہے پیش کر دو یار، ختم۔ میں کہتا ہوں اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ قرارداد پیش کر دی جائے، اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو، پارلیمنٹ فیصلہ کرے، ختم ہو جائے، بڑے لوگ پارلیمنٹ میں لوگوں کو چہرے نظر آ جائیں گے۔ جو بھی فیصلہ ہو باہمی جو تعاون کے ساتھ ہو، ڈسکشن کے بعد ہو، اور جو ملک کے لیے بہتر ہو، ملک میں امن بھی قائم ہو۔ چلیں اس دعا کے ساتھ یہاں بریک لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت بھی کرے اور یہ معاملہ خوش حضور کے ساتھ طے پا جائے۔ یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ طالبان کا کہ انہوں نے ترکی جانے سے انکار کیوں کیا۔ جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ طالبان نے ترکی جانے سے انکار کیوں کیا۔ ایک کانفرنس تھی 10 روزہ 16 اپریل سے شروع ہونا تھی، آخر کیا وجہ؟ اور یہ صاحب
کہ پہلے رشیا کے اندر کانفرنس ہوئی، وہ گئے، ایران کے اندر بھی مذاکرات ہوئے، ترکی میں بھی ایک سیشن ہو چکا ہے پہلے، لیکن یہ دوسری بار جو گئے ہیں اس پہ کیوں منع کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ امریکہ نے آج سے کچھ 2-2.5 مہینے اس کے آنے کے فوراً بعد، آپ کو یاد ہوگا اپنے اس پروگرام میں بڑی تفصیل سے ان 8 صفحات کا امریکی وزیر خارجہ نے ایک خط لکھا تھا افغان صدر کو، اشرف غنی کو، بلنکن نے، اور لکھا تھا کہ یہ ہم پلان دے رہے ہیں، اس 8 صفحات کی بنیاد پہ آپ پلان جو ہے اس پہ نیگوشیٹ کریں۔ اس نے کہا تھا 3-4 چیزوں کو آپ انشور کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ وومن رائٹس ہوں گے اور اقلیتوں کے حقوق ہوں گے، جیسے ہمارے ہاں آج کل ہمارے یہاں جج صاحب کو بھی یہ ہوا ہوا ہے، وہ آئین کالا ہے اور قرآن نیچے ہے، اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں، تو کہ جیسے اسلام آئین میں اسلام حق دیتے ہی نہیں جیسے، ٹھیک اس چیز، تو وہی انہوں نے یہ بھی کیا ہوا تھا، فیشن ہے یہ بیسیکلی کہ آئین کو بالا رکھا جائے۔ ہم سے تو سچی بات ہے کہ اسرائیل کے وہ زیادہ بہتر تھے، ڈیوڈ بن گوریان، پہلی سینٹ میں انہوں نے کہا تھا ہم کوئی ایسی چیز نہیں لکھیں گے جس کی حیثیت اور وقار اور عزت تورات اور تالمود سے زیادہ ہو۔ اسرائیل کا آئین تورات ہے، اور اسرائیل نے آج تک آئین نہیں بنایا، وہ تورات پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو آئین کی بالادستی کے تحت آیا جائے۔ دوسرا انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ آپ جو ہیں وہ فریش الیکشن تک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے، اور اس انٹرم گورنمنٹ کو سارے مل کے بنائیں اور اس کے بعد الیکشن بنائیں، اور الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ 3 بنیادوں پہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا ایک کونسل بنا لیں، جیسے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل ہے جو اس کو لک آفٹر کیا کرے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ شریعت کو سمجھتے ہیں پوری دنیا کہ یہ بنچ آف لاز ہے جو کہ پنشمنٹ، زنا کی سزا دے دو، چوری کی سزا دے دو، حد کی سزا دو، اس کو وہ شریعت سمجھتے ہیں کہ اسلام کی شریعت جو ہے ایسی نہیں ہے۔ اسلام پہلے ایک معاشرہ کریٹ کرتا ہے، ایک حیادار معاشرہ کریٹ کرتا ہے، ایک منصف مزاج معاشرہ کریٹ کرتا ہے، اور ایک ایسی فیسلٹی اسلام کہتا ہے بنیادی طور پر کہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹیکس لینے والا جہنمی ہے، اس کو جنت کی ہوا نہیں لگے گی۔ تو آپ تو نہیں، یہ تو اسلام کے ریپگننٹ ہے، پورا ایف بی آر اسلام کے ریپگننٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں چلتے، آپ چند شکوں کو۔ تو وہ یہ چوتھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن جو ہے نا یہ اس انٹرم گورنمنٹ کے تحت ہوں، اور اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹرکچر ڈیموکریسی کی بیس پہ ہوتا۔ باقی آپ پینل کوڈ شیڈ نافذ کرتے ہیں، آپ سزائیں نافذ کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی اپنی مرضی۔ اس پہ طالبان نے ریفیوز کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے اوپر پھر ارشد غنی ایک اور پلان لے کے آیا تھا کہ آپ مجھے دے دیں، انٹرم گورنمنٹ بنا دیں، اور باقی سارے گروپوں کو کہیں کہ اس میں آ جاؤ، تو میں 1 سال کے اندر اس کو پیس پلس کر دوں۔ زلمے خلیل صاحب 4 دن سے وہاں پر ہے، اور اس نے ایک اینٹی پاکستان بھی ہے اور اینٹی طالبان بھی ہے شدت سے۔ یہ تو ٹرمپ تھا، اس نے سب کے کان میں ڈولے ہوئے تھے۔ تو زلمے خلیزاد نے 4 دن کے بعد یہ کہا ہے کہ میں وہاں کی سول سوسائٹی سے لوگوں سے ملا ہوں، یہ ہوں، اور یہ جو ہے اس نے آپ ٹرکی میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سول سوسائٹی ہماری طرح والی ہے نا، جو 4-5 لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا ایسی ہے۔ 2000 عورتیں نکلتی ہیں اور سمجھتے ہیں پاکستان کی ہر عورت چاہتی ہے کہ میں روٹی مرد پکائے، میں تو روٹی نہیں پکاتی۔ وہ 2-2.5 ہزار عورتیں جو ہیں 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح وہ سول سوسائٹی، اور ٹرکی میں پہنچنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب کیا سوچ، اب میں تو تھوڑی بہت صبح گفتگو اس حوالے سے ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اب مذاکرات نہیں کریں گے۔ اچھا، بڑے کر لیے، بڑے کر لیے۔ انہوں نے اس کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا ہماری ابھی تیاری مکمل نہیں ہے، ہم آپ کے 8 صفحے پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تجاویز پر غور کر، کیونکہ روز بم پڑتے ہیں، روز شہادتیں ہوتی ہیں، روز ادھر بھی مارے جا رہے ہیں، دونوں طرف مارے جا، آپ کو پتہ ہے طیارہ پاکستان کا وفد واپس آ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم اب صرف 1 مئی کا انتظار کریں گے، امریکہ کیا کرتا ہے۔ اچھا، اس واقعے کو پاکستان کے طیارے کی واپسی سے بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ دونوں چیزیں، کہ پاکستان کا طیارہ واپس آنا، طالبان کا وہاں نہ جانا؟ پاکستان کے اصل میں شوق میں گئے تھے، ہم ذرا وزٹ کر لیں گے پارلیمانی وفد، اور ایک ڈیموکریسی ورسز ڈیموکریسی جو ہے نا، طالبان جمہوریت کو نہیں مانتے، ختم کہتے ہیں ہم نے لڑ کے دیکھا نا، جب آپ نے لڑ کے کوئی علاقہ فتح کیا ہو تو پھر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ طالبان کا وہاں جانے سے انکار، ایک پریشر بلڈنگ تو ہے نا، ایک جو مین پلیئر ہے وہی اگر اس ٹاکس کے اندر نہیں ہے تو باقی سٹیک ہولڈرز نے کیا لینا؟ اس میں پاکستان بھی تھا، ٹرکی میں جانے میں سب تھے، پاکستان بھی تھا، انڈیا کو روس نے خود نکالا تھا، ٹرکی بھی شاید نکال دیتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روس تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے، ٹرکی تو جن کے اشاروں پہ پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں، اور قطر اور ٹرکی کا سارا جو ایشو ہے کیا،
وہ اصل میں لڑائی ہے کہ سعودی عرب سے نکل کے امریکہ ہماری گود میں آ کے بیٹھ جائے. لڑائی یہ ہے, لڑائی یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, نا لڑائی یہ ہے کہ یہ اس طرف سے ادھر آ جائے. اب وہ نیا الائنس بھی ایسا ہی بن رہا ہے جو بن رہا ہے. اصل میں طالبان یہ بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ اب ہم 1 مئی دیکھ لیں, تاکہ کیونکہ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 1 مئی کو ہم جا سکتے ہیں, لیکن اب میں یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ دسمبر کے بعد امریکہ کا کوئی فوج وہاں ہوگی, ہم دسمبر تک سے آرام سے نکل جائیں گے. لیکن وہ طالبان کہتے ہیں نہیں. دیکھیں بنیادی طور پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ہر جگہ کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. جب کوئی شخص ایک دفعہ وعدہ توڑ دے اور اپنے وعدے کو پورا نہ کرے تو یہ مومن پہ لازم ہی نہیں کہ اس کے دوسرے وعدے کے اوپر یقین کرے, پھر وہ مومن کی فہرست سے خارج ہو جاتا. تو یہ ہے بنیادی مسئلہ کہ 1 مئی تک وہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 مئی سے آگے وہ کیسے. اب اس سینیریو میں عثمان صاحب جو اصل چیز یہ ہے کہ طالبان کے سارے تعلقات جو ہیں انہوں نے سب سے اہم ترین بات یہ کی ہے کہ انہوں نے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈپلومیسی جو ہے اس کو ٹھیک کیا. پاکستان اس وقت بہت ہی زبردست قسم کے سیریس قسم کے ڈیسیژن میکنگ مومنٹ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. اچھا, یہ ڈیسیژن میکنگ مومنٹ قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھی آتا ہے اور اس جگہ پہ ہی قومیں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے تو کیا کرنا ہے. اچھی قوم وہ ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ آئندہ ہمارا مفاد کس کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل عثمان صاحب میں اور آپ دونوں ایک محلے میں رہتے ہیں اور ہم دونوں جو ہیں ہم دونوں کی دشمنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ میرے ساتھ کے پڑوسی والے سے بہت بڑی دوستی کر لیتے ہیں جو ہر وقت آپ کی مدد کو آ سکتا ہے. صحیح. اور میں جو ہوں وہ شیخو پورہ سے کسی بندے کے ساتھ دوستی کر لیتا ہوں کہ جب میری آپ کی لڑائی ہوگی شیخو پورہ سے آئے گا تو بندوق صاف کرتے ہوتے شیخو پورہ تک بندہ مر جائے گا. تو بھگت چکے ہیں نا, جو بیڑا آنا تھا وہ نہیں آیا. ہم بھگت چکے ہیں. میں وہ جب پڑھتا ہوں وہ پوری امریکہ کی دوستی کی داستانیں پڑھتا ہوں, عثمان صاحب تکلیف ہوتی ہے ہمارے ڈپلومیسی کے اوپر. کہ آپ اندازہ کریں کہ کسنجر لکھ رہا ہے روس کو کہ کچھ کرو مسئلہ ہو جائے گا اور روس دبا دیتا ہے. کسنجر چین کو لکھ رہا ہے, حالانکہ ان کے تعلقات نہیں تھے, کہتے ہیں ہماری ایک خفیہ میٹنگ ہو چکی تھی. کسنجر کہتا ہے میری پاکستان نے ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے نہ نکلو. پھر ہم نے بیڑا جب روکنا تھا مغربی پاکستان بچانا تھا تو 1.25 گھنٹے کے اندر بچا لیا امریکہ نے. صرف 1.25 گھنٹے کا وقفہ ہے اس کے اندر کہ انہوں نے بیروت سے اپنے اسلحہ لوڈ کیا اور اندرا گاندھی کو صرف فوٹیج بھیج دی کہ یہ دیکھو یہ پاکستان پہنچ جائے گا, پھر تم جانو اور پاکستان جانے پھر ہم دیکھ لیں گے تمہیں. اور اندرا گاندھی نے سیز فائر کر دیا تھا. جب تو پاکستان اور جس وقت 65 وار شروع ہوئی ہے تو ہماری ساری سے اسلحہ بند کر دیا تھا. پھر جتنی مار جتنی قربانی ہم نے افغان وار میں کھائی ہے اس کے سڈن آپ خود سوچیں کہ سعودی عرب کس کی نمائندگی کرتا تھا؟ امریکہ کی. یو ای کس کی نمائندگی کرتا تھا؟ امریکہ کی. ہم نہ بھی کرتے ہوں طالبان کی گورنمنٹ کو کن لوگوں نے تسلیم کیا تھا؟ 3 ملکوں نے, پاکستان نے, سعودی عرب نے اور یو ای نے. ان 3 ملکوں نے تسلیم کیا ہوا تھا. تو گلے میں ہمارے کو دہشت گردی آئی, ہمیں کو کہا گیا کہ تم اگر یا ہمارے دوست ہو ہمارے دشمن ہو. ہمارا پورے کا پورا 8-9 سال ہمیں آگ میں جلا دیا. ہمیں ہماری ساری میں کبھی کبھی اس وقت سوچتا تھا جب کانپ اٹھتا تھا کہ پتہ نہیں کب طالبان کے ساتھ پاکستان کی دوستی ٹھیک ہوگی تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. وہ تو پاکستان کے اندر کچھ سین ایلیمنٹ ایسا آیا کہ انہوں نے اس حالات کو بہتر کیا. ان کے ہاں بھی بہت زیادہ مسئلہ آ گیا, انہیں بھی ضرورت تھی ساری کی ساری. لیکن اب ایک میرج آف کنوینئنس بنی ہے. اب وہ رشتہ نہیں ہے اگر آپ ساتھ کھڑے ہو جاتے جو قائم ہونا تھا. اب بھی ہے فیصلہ. اس بات پہ فیصلے مت کرو کہ آپ کے بیٹے وہاں پڑھ رہے ہیں, آپ کے بچوں کی وہاں نوکریاں ہیں, آپ کے دامادوں کی وہاں نوکریاں ہیں, آپ کے وہاں بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں, آپ نے وہاں بڑے بڑے رینچز خریدے ہوئے ہیں, آپ نے وہاں بہت بڑی امپائر بنائی ہوئی ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں, کل بھی کہتا ہوں, وہ بابر علی نے جو بات کی تھی 100% درست ہے کہ جس دن پاکستان پہ مسئلہ بنا, یہ جو جہاں آپ نے جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں نا, یہ مالٹا شالٹا اور یہ لوگوں نے انہوں نے کان سے پکڑ کے کہنا ہے ساری چیزیں رکھو ادھر اور بھاگ جاؤ, اور آپ کو پھر پاکستان میں جگہ واپس نہیں ملنی. بے شک آپ بہت بڑے بیوروکریٹ ہو, بے شک آپ بہت بڑے جرنیل ریٹائرڈ ہو, بے شک آپ بہت بڑے جج ریٹائرڈ ہو, اور بے شک آپ ورکنگ جرنلسٹ بھی ہو. ہمارے ورنلسٹ میں بھی ہیں کافی ساری چیزیں, اگر آپ نکالنے بھی ہیں تو وہ بھی نکالیں, آپ کو بھیج دیں گے.
آپ سے وہ شدید آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہم سے 50,000 گنا زیادہ مضبوط اسرائیل ہے. یہودیوں نے اپنے ساری دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں سونے کے صورت سے جمع کرائی. انہوں نے سارے کاغذ یوں پکڑے عثمان صاحب اور یوں پھاڑ کے اور آگ لگا دیے, اور اس کے بعد 1945 میں سوئٹزرلینڈ کی باؤنڈری بند کر دی. آج بھی اسرائیل کا وزیر اعظم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لڑ رہا ہے, جیت نہیں سکا, کیونکہ انٹرنیشنل بینک آف سیٹلمنٹ کہتا ہے نہیں, بینک کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے, تم تو جنگ میں دعوے کرتے ہو, تم تو یہودی جھوٹ بولنے کے عادی ہو, تمہارے پیسے ہی نہیں تھے. یہ فکرے بولے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ کا کیا ہے, وار ٹائم کے اندر کو پتہ چلتا ہے ڈاکومنٹ بنانے کا. صحیح بات. یہ ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے ڈیسیژن اب صحیح طرح لیں, ایک دفعہ لے لیں, کسے ایک دی ہو ہی رے نہیں, کیا امریکہ کو ہم کلی طور پہ بائے بائے کہہ سکتے ہیں دنیا کلی طور پہ؟ آپ مجھے یہ بتائیے, آپ مجھے کیا چین اور امریکہ نے تعلقات نہیں رکھے؟ نہیں, جس طرح کے رکھے ہیں اسی طرح اتنے رکھ لیں. کیا ایران ڈپینڈنسی جو ہے ختم کریں؟ اور برازیل نے تھا نا, برازیل نے جب کھڑا ہوا, ہیگو شواز کیا ہے ونزویلا والا کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب تعلقات رکھے تباہ ہو گیا. لیٹن امریکہ نے ایک دن ہاتھ باندھ کے امریکہ کو کہا اللہ کے لیے ہمارے ملکوں سے نکلو. چلی نے کہا, نکارگوا نے کہا, سب نے کہا. جس دن سے امریکہ وہاں سے نکلا ہے اس علاقے میں امن ہو گیا. چلیں جی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. پالیسی سازوں نے فیصلہ کرنا ہے اور امید ہے کہ اچھا ہی فیصلہ ہوگا. یہ ناظرین, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.